السلام علیکم دوستو، میرا نام ہے نیاز اور آپ دیکھ رہے ہیں اسلامک اردو نیٹ ورک۔ دوستو، اکثر ہم سوچتے ہیں کہ طاقت کے لیے کاجو بادام کھانے چاہیے، چکن مٹن ہونا چاہیے، بڑی بڑی چیزیں ہونی چاہیے، تب جا کر طاقت آتی ہے، تب جا کر جسم مضبوط بنتا ہے۔ لیکن آج ہم آپ کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طاقت کے بارے میں ایک ایسا واقعہ بتانے والے ہیں جن کے گھر میں اکثر فاقے ہوتے تھے، جو تین دنوں تک لگاتار روزے رکھتے تھے اور پھر پانی پی کر افطار کیا کرتے تھے، مگر پھر بھی ان کی طاقت کے بارے میں جان کر آپ سب لوگ حیران ہو جاؤ گے۔ اس لیے آپ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں اور مہربانی کر کے شیئر بھی کر دیں تاکہ اور بھی لوگوں تک یہ ویڈیو پہنچ جائے۔ ویڈیو کو لائک نہیں کیا ہے تو پلیز اس ویڈیو کو ایک لائک کریں۔ تو چلیے دوستو، شروع کرتے ہیں۔ دوستو، جنگ بدر اور جنگ احد کے بعد میں اللہ کے کرم سے مسلمان بہت مضبوط ہو گئے تھے۔ وہیں پر جو دوسری طرف جو کفار کے لوگ تھے، جو مشرک لوگ تھے، وہ کمزور ہونے لگے تھے۔ اس لیے وہ چاہتے تھے کہ کسی بھی طرح سے مسلمانوں کے وجود کو ختم کیا جائے۔ اس لیے ابو سفیان اور اس وقت کے عرب کے بڑے بڑے بہادر آپس میں مل گئے۔ ان میں عرب کا ایک بہت بڑا پہلوان بھی شامل تھا جس کا نام عمرو بن مجاہد تھا، جس نے سینکڑوں جنگ لڑی تھی۔ وہ اپنے ایک ہاتھ میں اونٹنی کے بچے کو پکڑتا تھا اور دوسرے ہاتھ سے ہزاروں لشکروں کو کاٹتا تھا۔ پھر جنوری 627 عیسوی میں ان تمام مشرکوں نے مل کر مدینے کی طرف بڑھنا شروع کر دیا۔ اس بات کا علم جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ہوا تو آپ نے تمام اصحاب کو بلایا اور فرمانے لگے کہ ایک بنا ہوا ہے، اگر ہم اس راستے پر ایک بڑا سا گڈھا کھود دیتے ہیں تو پھر کوئی کفار کھلے طور پر مدینہ پر حملہ نہیں کر سکے گا۔ اس بات کو سب نے بہتر سمجھا اور پھر سب لوگ خندق کھودنے میں لگ گئے۔ پھر 6 دنوں تک تمام مسلمان لگاتار گڈھا کھودتے رہے۔ آخر مدینہ کی حفاظت کے لیے 5.5 کلومیٹر لمبی، 4.5 میٹر گہری اور 9 میٹر چوڑی ایک خندق کھودی گئی۔ پھر جیسے ہی ابو سفیان، عمرو بن مرحبا اور عرب کے بڑے بڑے بہادر مدینے کے قریب آئے تو انہوں نے دیکھا کہ مدینے کے باہر ایک بہت بڑی خندق کھودی ہوئی ہے۔ یہ دیکھ کر وہ حیران ہوئے اور سوچنے لگے، ان لوگوں نے آخر اتنی بڑی خندق کھودی کیسے، اور اب ہم مدینے پر حملہ کیسے کریں گے؟ اس کے بعد یہ 6 ہفتوں تک مدینہ سے باہر بیٹھے رہے۔ پھر عمرو بن مرحبا نے کہا کہ یہ تو میری توہین ہے۔ اتنا کہتے ہوئے اس نے اپنے گھوڑے کو خندق میں اتار دیا اور جیسے تیسے کر کے اس نے خندق کو پار کیا اور مدینہ میں پہنچ گیا۔ پھر چیخ کر کہنے لگا، اے مسلمانوں، جھوٹے خدا کے دعویٰ کرنے والوں، اگر ہمت ہے تو آ کر مجھ سے لڑو یا پھر میرے ہاتھوں مر جاؤ۔ یہ سن کر سارے مسلمانوں نے اپنی نظریں جھکا لی اور خاموش ہو گئے۔ اتنے میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے اور کہنے لگے، یا رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ مجھے اجازت دیجئے، میں جاؤں گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے علی، بیٹھ جاؤ، تمہیں پتہ بھی ہے سامنے کون ہے؟ سامنے عمر ہے، تم اسے ٹکر نہیں دے سکو گے، تم اس کے ٹکر کے نہیں ہو، ابھی تمہاری عمر بھی کم ہے۔ اس وقت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر صرف 23 سال کی تھی۔ پھر عمرو بن مرحبا چیخ کر کہنے لگا، اے مسلمانوں، کدھر ہے تمہاری جنت جس کا تم دعویٰ کرتے ہو؟ کہتے ہو کہ شہید ہو گئے تو جنت میں جائیں گے، یہاں پر کوئی نہیں ہے جو تمہاری جنت کا شوقین ہو۔ مسلمانوں میں بڑے بڑے بہادر اور پہلوان بھی بیٹھے ہوئے تھے، جن میں عمر طلحہ جیسے بہادر بھی تھے، مگر سب کے سب خاموش ہو گئے۔ اتنے میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر سے اٹھے اور کہنے لگے، یا رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ مجھے اجازت دیجئے، اس ظالم کا میں منہ بند کروں گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر سے کہنے لگے، اے علی، بیٹھ جاؤ، تمہیں دکھتا نہیں سامنے عمر ہے؟ پھر رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کون ہے جو اس کافر کا منہ بند کرے گا؟ تو یہ سن کر سب نے اپنی اپنی نظریں جھکا لی اور کہنے لگے، یا رسول صلی اللہ علیہ وسلم، سامنے عمرو بن مرحبا ہے، جو ایک ہاتھ میں اونٹنی کے بچے کو پکڑتا ہے اور ایک ہاتھ سے ہزاروں کے لشکر کو کاٹتا ہے، اس ظالم سے کون لڑے گا؟ اتنے میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے
تیسری مرتبہ اپنا ہاتھ اٹھایا اور کہنے لگے اے میرے آقا مجھے آپ اجازت دیں، میں اس کافر کا منہ بند کروں گا۔ تو تیسری مرتبہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو جانے کی اجازت دے دی۔ اجازت ملتے ہی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک ہاتھ میں ڈھال اور ایک ہاتھ میں تلوار لے کر عمر بن مرحبا کے سامنے پہنچ گئے۔ عمر بن مرحبا کا پورا جسم لوہے سے ڈھکا ہوا تھا، یعنی کہ اس کے کپڑے پورے لوہے سے بنے ہوئے تھے، یہاں تک کہ اس کی ٹوپی بھی لوہے کی ہوتی تھی۔ مرحبا اپنے سامنے حضرت علی کو دیکھ کر کہنے لگا کہ تم کون ہو اور یہاں پر کیوں مرنے آئے ہو؟ تو یہ سن کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا میں حیدر اقرار ہوں، میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا ہے۔ دوستو حیدر کہا جاتا ہے ایک ماہر شیر کو، اور کردار کہا جاتا ہے پلٹ پلٹ کر حملہ کرنے والے کو، اس لیے آپ کا لقب حیدر اقرار تھا، یعنی پلٹ پلٹ کر وار کرنے والا شیر۔ عمر بن مرحبا پھر سے کہنے لگا جیسے تو آیا ہے ویسے ہی واپس چلا جا، میں بچوں کو مارنا نہیں چاہتا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا مگر میں تو تجھے مارنا چاہتا ہوں۔ تو یہ سن کر اس کو غصہ چڑھ گیا اور اس نے آگے بڑھ کر وار کر دیا۔ حضرت علی نے اس کے وار کو اپنی ڈھال پر روکا، پھر اس نے آپ پر 3 وار کیے۔ آپ نے اس کے تینوں ہی واروں کو روک لیا، پھر اس نے حضرت علی پر ایک زوردار وار کیا جس سے آپ کی ڈھال کے 2 ٹکڑے ہو گئے اور اس کی تلوار جا کر آپ کے کندھے پر لگی، یعنی کہ آپ کا کندھا زخمی ہو گیا۔ اب حضرت علی حیدر کردار بنے، یعنی کہ پلٹ پلٹ کر حملہ کرنے والے بنے۔ آپ نے پلٹ کر عمر بن مرحبا پر ایک ایسا وار کیا جس نے مرحبا کی ڈھال کو توڑ دیا، پھر آپ کی تلوار جا کر سیدھا مرحبا کے کندھے پر لگی۔ مرحبا کے لوہے کے کپڑوں کو چیرتی ہوئی آپ کی تلوار اوپر سے لے کر نیچے تک آ گئی، یعنی کہ آپ کی تلوار نے جسم کو 2 حصوں میں چیر دیا۔ پھر اس کی لاش پر اپنا پاؤں رکھ کر کہنے لگے تم مجھ سے کیا مقابلہ کرے گا؟ تو ہے پتھر کا پجاری اور میں ہوں محمد کا غلام۔ دوستو اس کے بعد رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کچھ صحابہ اکرام کے ساتھ یہودیوں کے بڑے قلعے پر پہنچے۔ یہودی اس قلعے میں رسول خوب محبت کرتے ہیں اور وہ بھی اللہ اور اس کے رسول سے خوب محبت کرتا ہے۔ یہ سن کر سارے صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات بھر سو نہ سکے۔ وہ اسی سوچ میں تھے کہ صبح یہ اسلامی پرچم کس کے ہاتھوں میں ہوگا۔ اس کے بعد صبح ہوئی، سب کے سب جمع ہوئے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے مجمع پر ایک نظر ڈالی تو اس میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نظر نہیں آئے۔ تو یہ دیکھ کر آپ نے پوچھا کہ علی کہاں ہیں؟ ان میں سے کسی نے کہا یا رسول اللہ وہ بیمار ہیں۔ یہ سن کر رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علی کو بلاؤ۔ پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی حالات میں رسول خدا کے پاس آئے۔ اس وقت آپ کا تیز بخار تھا۔ یہ دیکھ کر اللہ کے نبی نے اپنا لوٹا مبارک حضرت علی کے آنکھوں پر لگایا، پھر اسلامی جھنڈا حضرت علی کے ہاتھوں میں تھما دیا۔ دوستو اس کے بعد حضرت علی اسی حالات میں اسلامی جھنڈا لے کر یہودیوں کے قلعے کی طرف چل دیتے ہیں۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب حضرت علی کو دیکھتے ہیں تو انہیں بھی جوش بھرا آتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے یہودیوں کے قلعے کے پاس پہنچے تو آپ نے دیکھا کہ اس قلعے کا جو مین دروازہ ہے وہ بہت بڑا ہے، وہ بند ہے، جس کو 70 لوگ مل کر بند کیا کرتے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر ایک ہاتھ سے تلوار چلانا شروع کر دی اور ایک ہاتھ آپ کے اس دروازے کو ہلایا اور اکھاڑ لیا، اور صحابہ اکرام سے کہنے لگے کہ آپ سب قلعے کے اندر داخل ہو جاؤ۔ پھر حضرت علی ایک ہاتھ سے اس وقت تک دروازے کو اٹھائے رکھا جب تک کہ تقریباً 600 صحابہ اکرام قلعے کے اندر داخل ہوئے۔ پھر جب سارے صحابہ اکرام قلعے کے اندر داخل ہو گئے تو پھر حضرت علی نے اس دروازے کو اتنی زور سے دور پھینکا کہ وہ کئی گز دور جا کر گرا۔ تو دوستو جس کی طاقت 70 لوگوں کے برابر تھی وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ دوستو امید کرتا ہوں آج کا یہ ویڈیو بہت پسند آیا ہوگا۔ اس واقعہ کو اپنے دوستوں میں شیئر ضرور کریں، اور ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن ضرور دبائیے۔